13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے سبھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جتنی قرآنی آیات اتر چکی ہیں منبر وعظ سجایا جائے اور صحابہ اکرام کی تربیت کی جائے، لیکن ہر روز مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ مٹ بھیڑ ہوتی رہتی۔ جنگ بدر ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو ابو جہل نے آپ کو روکا اور کہا اگر تم مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے صحیح سلامت واپس نہ جاتے۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق جتاتے ہوئے کہا ابو جہل سن، اگر تو نے ہمیں حج کرنے سے روکا یا کوئی حرکت کی تو سن، ہم تیرا راستہ روکیں گے، مکہ سے تجارت کرنے کے لیے تم شام نہیں جا سکو گے۔ ابو جہل شاکنگلی سوچنے لگا بات تو صحیح ہے، کیونکہ مکہ سے شام کے لیے راستہ مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پلاننگ چینج کی، جتنا مال و دولت مکہ میں مسلمان ہجرت کر کے چھوڑ آئے تھے اور جتنا مہاجرین صحابہ کا تھا انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور 40 لوگوں کا ایک قافلہ تیار کیا، اور اس قافلے کی لیڈنگ حضرت ابو سفیان کر رہے تھے جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ محقق لکھتے ہیں اس مال کی قیمت تقریباً 50,000 دینار تھی، جس کا اگر ہم آج آئینار کریں تو سم تھنگ 13,88,75,000 کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ حضرت ابو سفیان اب اس مال کو سیل آؤٹ کر کے واپس مکہ آ رہے تھے، اور ان کا مقصد تھا اس پیسے سے ہم تلواریں، نیزے، تیر، جنگی سامان خرید کر مضبوطی کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو اس وقت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمایا۔ تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا مجھے اس طرح حکم ہوا ہے تو ہمیں راستہ روکنا ہے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہارا یوں ہی راستہ روکیں گے، اگر تم پیسفلی رہنا چاہتے ہو تو معاہدہ کرو، تم بھی امن سے رہو، ہمیں بھی امن سے رہنے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابی کے ساتھ نکلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب ابو سفیان کو اس کا پتہ چلا تو ابو سفیان نے فوراً مدد کے لیے ایک بندے کو خط لے کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ ابو سفیان نے سوچا اگر میں اس راستے سے گیا تو مجھے اس راستے میں ہی روک دیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا اور سمندر کے کنارے سے وہ بھی مکہ پہنچ گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا یہاں سے واپس لوٹتے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا ابو جہل جنگ کرنے کے لیے مکہ سے ایک بڑا قافلہ لے کر آ رہا ہے، تو اب یہاں جنگ کی پوزیشن بن گئی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ بدر کے میدان میں پہنچے اور دونوں فوج آمنے سامنے آئیں۔ جب ابو جہل کی فوج مسلمانوں کے سامنے آئی تو وہ مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے آگے آئے۔ عتبہ نے کہا قریش میں سے لڑنے کے لیے بھیجو، تو حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ اور 24 ایئرس اولڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے زخمی ہوئے، لیکن عتبہ اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا دونوں مارے گئے۔ ابو جہل نے پھر حملے کا حکم دیا اور ابو جہل کی فوج آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس طرح پھر مسلمانوں نے ابو جہل کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس طرح کافروں کی فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ٹھیک اسی جگہ مرے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے نشان لگائے تھے۔ اس ایک جنگ میں کافروں کے 22 بڑے سردار مارے گئے تھے۔ کچھ اس طرح غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کی 2 وجوہات میں نے پیش کی۔ سبسکرائب